مولانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک گلی میں رکشہ سے اترے اور ارد گرد دیکھا تو بہت پچھتایا۔ چاروں طرف طوائف کے گھر تھے۔ کچھ طوائف گھر کے دروازے پہ کھڑے پان چبا رہے تھے۔ مولانا نے بیوی سے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ بیوی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب سارا دن مسجد میں رہتے ہو اور میں گھر میں، اور بچے ہمارے ہیں، نہیں تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ مولانا خاموش ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان جو مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا تھا آلف مولانا صاحب سے دعا سلام کر کے مولانا صاحب سے بیگ اور صندوق لیا اور ساتھ جانے کو کہا۔ سارا سامان گھر میں رکھ کر مولانا صاحب کو مسجد لے گیا۔ دونوں جب مسجد پہنچے مسجد خالی پڑا تھا۔ نماز میں تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ مولانا، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ نوجوان، نام تو نہیں ہے، بس گلی والے مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ نماز کے بعد 5-6 بچے سبق پڑھنے مولانا بچوں کو سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ اتنے میں مسجد والا نوجوان چائے اور کچھ چکن بسکٹ ساتھ لایا۔ مولانا صاحب چائے سے فارغ ہوئے تو پوچھا برخوردار یہ چائے وغیرہ کی تکلف کس نے کی تھی؟ نوجوان، یہ نورا نے کی تھی۔ مولانا، نورا کون ہے؟ نوجوان، اصلی نام نور ہے پر نورا کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا، شوہر کیا کرتا اس کا؟ نوجوان، بیوہ ہے، یہاں دوسری گلی میں اس کا کہوٹا ہے۔ مولانا، لا حول ولا قوت، اور غصے میں پوچھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نوجوان خاموش ہوا۔ اگلے دن ان بچوں میں سے ایک بہت شور کر رہا تھا۔ مولانا لاٹھی دے مارا تو بچے کی سر پر چوٹ آلف سر سے خون روانہ ہوا۔ نوجوان نے بچے کو جلدی جلدی پٹی وغیرہ کے لیے ساتھ والے کلینک لے گیا۔ جب واپس بچے کو لایا تو بچہ پھر سپارہ پڑھنے میں مصروف ہوا۔ اتنے میں مسجد کے باہر ایک عورت آ گئی۔ مولانا نے پوچھا کون ہے اب؟ عورت نے روتے ہوئے کہا جی میرا نام نورا ہے۔ مولانا غصے میں تمہاری ہمت کیسی ہوئی مسجد کے قریب آنے کی، اور بھی برا بھلا کہا۔ نورا روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ نوجوان نے مولانا صاحب سے کہا مولوی صاحب اصل میں نورا کو اپنے بچے کے بارے میں پتا چلا تھا، اس لیے روتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ مولانا خاموش ہوا۔ کچھ دنوں بعد مولانا صاحب نوجوان سے کہہ رہا تھا ہم میاں بیوی حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو مسجد کا خیال رکھنا۔ دوسرے دن نوجوان نے مولانا صاحب یکھا مولوی صاحب اب حج کے لیے 2 نہیں 3 ٹکٹ لے لے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا لگتا ہے کافی سارے پیسے جمع کیے ہیں تم نے؟ نوجوان، جی میرے لیے نہیں۔ مولانا، تو کس کے لیے؟ نوجوان، وہ جی نورا کے لیے۔ مولانا کو پھر غصہ آیا اور کہا پتہ ہے حج کے لیے کون سے لوگ جاتے ہیں؟ نوجوان خاموش رہا۔ کچھ دن بعد مولانا صاحب بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے۔ وہاں بھیڑ میں مولانا سے بیوی بچھڑ گئے۔ اتنے میں مولانا گر گیا، بہت زیادہ بھیڑ تھا، سارے لوگ دوڑ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سن رکھا تھا بڑھئے یہاں گرنے کا مطلب ہے موت، کیونکہ پہلے بھی کافی سارے حاجی شہید ہوئے تھے۔ مولانا کو اپنی موت دکھائی دیا۔ اتنے میں لوگوں کے بیچ میں مولانا کی طرف ایک ہاتھ بڑھا۔ مولانا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ دینے والے نے پوری زور سے مولانا کو اٹھایا اور بھیڑ سے نکال کر سائیڈ پہ لے گیا جہاں مولانا کی بیوی کھڑی تھی۔ مولانا نے اپنے محسن کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کی جان بچانے والی نورا تھی۔ مولانا بہت شرمندہ ہوا، بیوی کے قریب گیا اور پیچھے دیکھا تو نورا بھیڑ میں کہو گئے۔ دونوں جب حج سے واپس آئے تو مولانا نے بیوی سے کہا پہلے نورا سے معافی مانگے گے تب گھر چلیں گی۔ نورا کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ایدھی کی گاڑی کھڑی تھی۔ مولوی نے نوجوان سے پوچھا نورا حج سے ہی ہے؟ نوجوان، نورا تو حج پر گئی ہی نہیں۔ مولانا، کیا مطلب؟ نوجوان، نورا نے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ جس رات اب لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اسی رات اس پیسوں کے لیے کسی نے نورا کو ذبح کیا تھا، اور اج ایدھی والے اس کے بچوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ سارے بچے ہیں جو مسجد سبق پڑھنے آتے تھے۔ نورا کے اپنے بچے نہیں تھے، یہ سارے بچے یتیم تھے جسے نورا نے اپنا لیے تھے۔ اس کا سپنا تھا کہ یہ سارے بچے حافظ قرآن بنے۔ مولانا صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ حج پر نورا کی جگہ کون لی تھی۔ مولانا نے ایدھی والوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہ سارے بچے میرے ہیں، اسے یہاں رہنے دو، اور پھر نوجوان سے کہا
اج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔ کسی پہ تنقید سے پہلے خود کا مباحثہ کریں، یاد رکھیں خود کو افضل سمجھنے والے الوے کے نزدیک ایک معمولی کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، ہم لوگوں کو ان کے ظاہر سے پہچانتے ہیں۔